رات میں آفس سے جا رہا تھا تو دو پولیس اہلکار محافظ آئے۔ تلاشی کے دوران انہوں نے میری جیب میں جو ہے چرس کی اتنی کوئی پوڑیاں ڈالی، میں نے پٹک کے زمین پہ دے ماری۔ راولپنڈی میں ڈاکٹر کو منشیات کے مقدمے میں پھنسانے کی دھمکی دے کر 25,000 روپے ہٹانے والے پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ سر مجھے بتائیں، آپ اپنے کلینک سے نکلے اور پولیس کے تشدد کا نشانہ بن گیا، آخر واقعہ کیسے رونما ہوا؟ رات تقریباً 10:30 سے لے کے 11 کے ٹائم میں آفس سے جا رہا تھا تو نیچے ہی تھا آفس کے، تو دو پولیس اہلکار کانسٹیبل محافظ آئے میرے پاس۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی تلاشی کریں گے۔ میں نے کہا جی کوئی مشکل نہیں، آپ تلاشی کریں۔ پر تلاشی کے دوران انہوں نے میری جیب میں جو ہے چرس کی اتنی کوئی پوڑیاں ڈالی، میں نے پٹک کے زمین پہ دے ماری۔ اور انہوں نے جب میں نے زمین پہ پٹک کے دے ماری تو انہوں نے مجھے 2-3 تھپڑے مارے، اور اس کے بعد میں جان بچانے کے لیے ساتھ ہوٹل ہے وہاں پہ بھاگا، اور یہ میرے پیچھے دونوں کانسٹیبل پیچھے آئے۔ وہاں پہ مجھے دوبارہ سے تشدد کا نشانہ بنایا، اور ایون کہ یہ میرے کان کا پردہ یہ بھی پھٹ چکا ہے۔ مجھے اس کے علاوہ جو ہے نا جسمانی کافی جو ہے نا تشدد کا نشانہ بنایا۔ 10-15 انہوں نے مجھے تھپڑ رسید کیے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، اور میری ایون کہ شرٹ بھی یہاں تک انہوں نے پھاڑ دی تھی۔ کس سے مار رہے تھے آپ کو؟ ان کے پاس کوئی ہتھیار تھا، کوئی چیز تھی، یا پھر ہاتھوں سے مار رہے تھے؟ جی، ایک کے پاس جو تھا ویپن تھا، اس کے بٹ شٹ مجھے مارے، اور دوسرے کے پاس مقصد ہے اپنے ہاتھوں سے گھسنوں سے تھپڑوں سے مجھے مقصد ہے تشدد کا نشانہ بنایا۔ تشدد کے بعد جو ہے یہ مجھے کہنے لگے کہ ہم آپ پہ 1 کلو چرس مزید ڈال دیں گے، لہٰذا جو ہے آپ ہمارے ساتھ تھانے چلیں۔ اس کے بہانے یہ سنسان گلیوں میں مجھے گھماتے رہے، اور بعد میں مجھے کافی سارا بلیک میل کرتے رہے کہ ہم آپ کو مقصد یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ہم آپ کو فلاں مقدمے میں پھنسا دیں گے، لہٰذا جو ہے آپ کی جیب میں جو بھی نقدی ہے آپ ہمیں دیں، ورنہ ہم آپ کی جان نہیں چھوڑیں گے۔ تو میری جیب میں 25,000 روپے تھا، وہ انہوں نے میرے سے لیا ہے، اور اس کے بعد میں نے بمشکل سے اپنی جان بخشی کروائی ہے۔ آپ کا جب یہ تشدد کر رہے تھے تو کوئی لوگوں نے دیکھا؟ کوئی آپ کے پاس گواہان ہے؟ جی، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہاں بھرے چوک میں کافی ساری ٹریفک جا رہی تھی، اور جہاں پہ میں مقصد سے ساتھ ہی ہمارے ہوٹل ہے اس پہ کافی سارے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ گواہان کے طور پہ اس لیے لوگ سامنے نہیں آتے، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کے سامنے کوئی قتل بھی ہو جائے تو مقصد ہے لوگ انکاری اس لیے ہو جاتے ہیں کہ کل ہم پولیس یا اس کے مقصد ٹینشن سے بچنے کے لیے، یا مقدمات میں تھانہ کچہری سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے چشمدید گواہ بھی اس موقع سے انکاری ہو جاتے ہیں۔ ہم جیسے شریف شہری جو اس معاشرے کے شعبہ طب میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں، مسیحت کے شعبے سے ہیں، لوگوں کے دکھوں کا مقصد ہے مرہم رکھنے والے حضرات پہ اگر شریف لوگوں پہ اگر یہ مقصد تشدد کرتے ہیں تو اس ملک میں رہنے کا اب کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ میرا ارادہ تھا کہ اگر میری کسی بھی پولیس سینئر افسر نے بات نہ سنی تو میں ملک کو چھوڑ جاؤں گا، اور اس کے بعد میں اس ملک کبھی بھی نہ آؤں گا۔ اور اس موقع پہ اگر میں یہ کہوں کہ ہمارے سی پی او صاحب راولپنڈی، اور مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب، اور حنیف عباسی صاحب جنہوں نے یہ کھلی کچہری منعقد یہاں پہ کروائی، اس میں میں نے اپنا شکایت درج کی۔ سی پی او صاحب نے فوری موقع پر ہی میری شکایت کو سنا، اور انہوں نے فوری احکامات جاری کیے، اور اس کے بعد دونوں کانسٹیبلان کو موقع پر ہی سزا کا آرڈر جاری کیا۔ میں سی پی او صاحب کا تہ دل سے سیلوٹ کرتا ہوں۔ جج صاحب نے ان کو ریمانڈ پہ 3 دن کے لیے ڈال دیا ہے، کیونکہ سی پی او صاحب نے اور ڈی ایس پی صاحب نے ان سے پوچھا ہے کہ آپ نے کیا اس شریف شہری پہ تشدد کیا ہے؟ انہوں نے بالکل اون کیا کہ ہم نے ان پہ تشدد کیا ہے۔ آپ کے مقدمے میں کون کون سی دفعات شامل کی گئی؟ جی، میرے مقدمے میں ڈی ایس پی صاحب کی موجودگی میں 392 اور 155C کی دفعات پولیس کانسٹیبل پر درج کی گئی ہے۔ میں سی پی او صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ان کے ابھی بھی مقصد ہے کئی لوگ ہیں جو میرے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی یہ مقصد ہے آفر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دھمکانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے ساتھ صلح نہیں کی اور جج کے سامنے بیان نہ دیا تو ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ ابھی بھی میں ان کے مقصد ہے شکنجے میں ہوں، تو میں ان سے اپنی پروٹیکشن کے لیے درخواست کروں گا